صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ابھی آپ نے حضرت مولانا ریاض القادری صاحب سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کے رفقا، ان کے جانثار، ان کے شہزادگان کی شہادت کے بارے میں مختصر سا بیان سماعت کیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو اور زیادہ قوت گویائی عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں حسین پاک کی محبت پیدا فرمائے. زندگیاں گزر گئیں ذکر امام علی مقام سنتے سنتے، شہادت کا بیان سنتے سنتے، واقعات کربلا اتنا سنا ہے ہم نے اور آپ نے کہ آج بولنے والوں کو ہی نہیں بلکہ سننے والوں کو بھی پورا واقعہ زبانی یاد ہو گیا سنتے سنتے. لیکن ہم نے اتنا سنا ذکر حسین، واقعات کربلا، کہ ہم نے اسے محض ایک واقعہ سمجھ لیا، ایک داستان سمجھ لی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے چہیتے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پہ آئے اور یزیدیوں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، آپ کو بھوکا پیاسا شہید کیا. آپ کے بھانجوں، بھتیجوں، بیٹوں کے ساتھ کربلا کی دھرتی پر بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد انہیں بے دردی سے، بے رحمی سے شہید کر دیا. یہ تو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ واقعات کربلا میں جو کچھ واقعہ پیش آیا شروع سے لے کے آخر تک اور آخر سے لے کے اس وقت تک. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کی، جو بے مثال قربانی ہے، صرف اور صرف ایک واقعہ سمجھ لیا. بہت دیروں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یزید چاہتا کیا تھا، اس کی منشا کیا تھی، اس کی اچھا کیا تھی، کیوں امام حسین کربلا کی دھرتی پہ پہنچے، کیوں 22,000 کے سامنے آپ نے جنگ کا اعلان کیا. بہت سے نہیں جانتے، بس یہ سنتے چلے آئے ہیں اپنے خطبہ سے، اپنے علماء سے کہ یزید کی چاہت تھی کہ حسین مجھے ہاتھ دے دے. حسین کی منشا اور رب کی مشیت یہ تھی کہ حسین ہاتھ تو نہ دیں گے، ہاتھ کے بدلے سر ضرور دے دیں گے. آخر اس میں وجہ کیا تھی؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ یزید چاہتا تھا کہ حسین مجھے ہاتھ دے دیں یا میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے، جیسے کہ آج پیرا مریدی کا معاملہ ہے. جیسے آپ ابھی مرید ہوئے، آپ نے ہمارے ذریعے سے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے. نہیں میرے بھائی، وہاں مسئلہ شریعت کا تھا، دین کا تھا، مذہب اسلام کا تھا، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کا معاملہ تھا. یہ اسلام کا قانون رہا ہے کہ جب میرے پیارے آقا مصطفیٰ کریم بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کے درمیان ایک آواز اٹھی
کہ دین لانے والے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ بڑا پریشان مسلمان کہ اتنا خوبصورت مذہب جو میرے آقا مصطفیٰ کریم لے کے آئے تھے، اب اس کی باغ دور کون سنبھالے گا؟ مسلمانوں نے بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لی اور میرے آقا مصطفیٰ کریم کے مشن کو آگے بڑھایا۔ جب بظاہر صدیق اکبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ایک آواز اٹھی کہ ابو بکر نے تو سنبھال لیا تھا، اب اسے کون سنبھالے گا؟ پھر مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، انہیں دوسرا خلیفہ بنا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور حضرت علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کیا۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت مسلمانوں نے دو جماعتیں تیار ہو گئی۔ قریب تھا کہ دو جماعتیں آپس میں لڑ جاتی، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ لہذا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت سے استعفیٰ دے دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ غور کیجیے، تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد اس بات کا ہے کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یزید چاہتا تھا حسین ہاتھ دیتے، حسین نے کہا کہ ہم ہاتھ تو نہیں دیں گے، اس پلید کے ہاتھ میں اپنا سر ضرور دے سکتے، گردن ضرور کٹا سکتے، اپنا خاندان ضرور کٹوا سکتے، لیکن ایسے ناپاک آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اس وقت جب کوئی خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا تو سب کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑتی تھی، سب کو تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ ہاں اب اسلام کے رہبر رہنما خلیفہ تم ہو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا، آخر وقت آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یزید بظاہر ویسے بیٹا تو حضرت امیر معاویہ کا تھا، صحابی رسول کا تھا، لیکن اس کی پرورش، اس کی صحبت یہودیوں کے ساتھ تھا۔ اسلام مخالف طاقتوں نے اسے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، اپنی حرکتیں اس کے اندر پیوست کر دی، مذہب اسلام سے دور رکھا اس کو۔ لہذا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، بلایا اپنے پاس اور نصیحت کی یزید کو، وصیت کی یزید کو، نصیحت اور وصیت یہ کی کہ اے یزید کہ تم میرے بیٹے ہو، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے بعد ظاہر سی بات ہے گدی تم ہی سنبھالو گے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا۔ چند نام بتائے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا نام تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کا نام، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت حسین بن علی کا نام دیا۔ فرمایا کہ ان کے پاس جانا اور اگر یہ تمہیں قبول کر لیں تب تو تخت پر بیٹھنا، ورنہ ہرگز ہرگز تخت پر مت بیٹھنا۔ مسئلہ اس بات کا تھا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال ہوا، یزید جبرن اس تخت پر بیٹھ گیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں کو حضرت حسین بن علی کے پاس بھیجا، اور جو صحابہ جن کا ذکر کیا تھا حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس بھیجا کہ یزید کو قبول کر لیں، یزید کی خلافت کو قبول کر لیں، یزید کی بادشاہت کو قبول کر لیں۔
چنانچہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن یہاں پر بات آئی حیدر کرار کے بیٹے کی، مولائے کائنات کے شیر کی، تو سختی سے انکار کر دیا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اور یزید اگر اس تخت پر بیٹھ گیا، یزید کے ہاتھ میں اگر اسلام کی باغ ڈور آ گئی تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خلیفہ بنانے کے لیے انکار کر دیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو انکار کر دیا، منع کر دیا۔ یزیدیوں نے بڑا لالچ دی، آپ چاہیں تو فلاں جگہ کی گورنری لے لیں، آپ چاہیں دولت لے لیں، جو کچھ آپ کو چاہیے سب آپ کو دیا جائے گا، بس آپ یزید کو خلیفہ مانیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا آپ کے سامنے، کچھ ضروری پوائنٹ میرے آقا نے فرمایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے حسین نبی سے ہیں، نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے، لخت جگر ہے، سب کچھ نبی سے ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میرا جو لایا ہوا دین ہے، مذہب اسلام، وہ حسین سے ہے۔ میرے مذہب اسلام کو زندہ کرنے والے کا نام حسین ہے، اسے باقی رکھنے والے کا نام حسین ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اب کیا کہا؟ یزید نے دباؤ بنانا شروع کیا، پہلے تو لالچ دی کہ آپ مجھے خلیفہ مان لیں، مقرر مجھے تسلیم کر لیں۔ حضرت حسین ابن علی نے انکار کر دیا کہ یزید ایک فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس نے اپنے دور خلافت میں بیٹھتے ہی کچھ ایسے قانون جو شریعت کے خلاف وہ سب لاگو کر دیے، جیسے محرم کے ساتھ نکاح کرنا، اس نے کہا اس میں کوئی پابندی نہیں۔ شراب مذہب اسلام میں حرام ہے، اس نے تو پیو، آرام سے پیو، کوئی نقصان نہیں۔ جو میرے آقا مصطفیٰ کریم شریعت لے کے آئے تھے، اس شریعت میں وہ مداخلت کرنا چاہ رہا تھا، آزادیاں پیدا کرنا چاہ رہا تھا، مذہب اسلام کو ہلکا بنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا میں ہرگز یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے یزید کا بھی ماننا تھا اور دنیا بھی جانتی تھی کہ اگر نبی کے نواسے حسین ابن علی نے مان لیا یزید کو تو پوری دنیا کے مسلمان یزید کو تسلیم کر لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت حضرت امام علی مقام کی جو ذات تھی کوئی ان کے مثل نہ تھا، اس لیے کہ حضرت امام حسن بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات کربلا محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات کربلا یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کا جو لایا ہوا دین ہے، سونا سونا مذہب ہے، مذہب اسلام۔ جب تک کہ اس دنیا میں مذہب اسلام رہے گا حسین ابن علی کا نام رہے گا، اس لیے کہ آج بھی جو تازگی ملتی ہے، جو زندگی ملتی ہے، وہ حسین پاک کے ذکر سے ملتی ہے۔ آج جو مذہب اسلام گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر جو نظر آ رہا ہے وہ صدقہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں سن 61 ہجری سے پہلے کیا حال تھا، یزید تھا یزید تھا یزید تھا، لیکن سن 61 ہجری کے بعد حسین ہے حسین ہے حسین ہے۔ یزید تھا، حسین ہے، یہ وہ ذات پاک ہے حسین پاک کے خدا کے قسم مسلمانوں کی مذہب اسلام کا نچوڑ ہے واقعات کربلا۔ یہ واقعات کربلا وہ ذکر ہے، یہیں پہ آپ کو پورا مذہب ملے گا۔ یہیں سے نہ جانے کتنے فرقے پیدا ہوئے۔ ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جس نے حسین کو اتنا مانا اتنا مانا اتنا مانا کہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، جہنمی بن گیا۔ ایک فرقہ ایسا کہ جس نے امام حسین کو بہت ہلکے میں لے لیا،
جیسے سب ایسے امام حسین وہ بھی کام سے گیا. تو میرے بھائیوں جب تک مذہب اسلام رہے گا تب تک یہ حسین ابن علی کا نام اور ذکر رہے گا. آج دیکھیے آپ حسین کی محبت میں اس قدر زیادہ غلو کر جاتے ہیں، اس قدر زیادہ غلو کر جاتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، اور کچھ حسین کو اتنا ہلکا دکھا دیتے ہیں کہ ارے صاحب وہ تو کرسی کی جنگ تھی. تو میرے بھائیوں جو میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے، صبح و قیامت تک امام حسین کا ذکر ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے کہ ہوتا چلا آیا. بس ہمیں صرف اور صرف واقعات کو نہیں سمجھنا، ہمیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کو سمجھنا کہ حسین ابن علی کربلا کی دھرتی پہ کیوں پہنچے، کیا وجہ تھی، حسین کو کس بات کی کمی تھی. حسین کا پاور آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں خدا کی قسم کہ حسین کو اللہ نے ایسا طاقت والا پاور فل بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ شجاعت جن کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے حسین کے بابا علی مرتضیٰ. آپ کسی میدان میں دیکھیں حسین سے پہلے آئے حضرت علی کے کردار کو دیکھیں، حضرت علی کی بہادری کو دیکھیں. اور حسین کی بہادری، علی کون ہے؟ علی کو شیر خدا کا، خدا کا شیر. ذرا غور کرو کہ جب غوث اعظم کی بارگاہ کا ایک کتا جو تمام شیروں پہ بھاری ہو، اور یہ تو خدا کے گھر کا شیر ہے. ذرا غور کیجیے، خدا کا شیر، شیر خدا، اور شیر خدا کا شیر ہے حسین ابن علی. ان کے گھر کا ایک بیٹا گیا تھا میدان. خدا کے قسم آج لوگ حسین کی بہادری کے قصے سناتے ہیں، اور ہماری یا کسی کی کیا بساط ہے جو حسین کی بہادری کے قصے سنائے. اور حسین کی بہادری کے قصے کو آسمان پر فرشتے سناتے ہیں. حسین کے گھر کا ایک بیٹا گیا تھا میدان میں جس کا نام ہے قاسم، حضرت قاسم جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے گئے. بہت لمبا واقعہ ہے، میرا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، اس لیے قاری اختر صاحب نے صرف 10 منٹ کا ٹائم دیا تو وہ شک ہو چکا ہے. گیا اجازت لینے کے بعد، کیسے اجازت ملی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں. گیا، جانے کے بعد یزیدیوں کی لاشوں پہ لاشیں لگا کر اس کے بعد پھر گھوڑا لوٹا کے واپس آیا اپنے چچا جان کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو چوما اور عرض کی چچا جان یہ یزیدی تو بہت بزدل نکلے. چچا جان نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ عرض کی چچا جان یہ تو میرے سامنے 2 منٹ کو ٹھہرنے کو تیار نہیں، آدھے تو میری تلوار سے کٹتے ہیں، آدھے تو علی کے لال کے خوف سے مر جاتا ہے. چچا جان کاش تھوڑا سا پانی مل جائے تو ابھی 22,000 کو میں خود اکیلے سمیٹ لوں. میرے آقا امام حسین نے فرمایا تھا بیٹا نہیں، یہاں پر اپنا خاندانی جوہر نہیں دکھانا، اپنے نانا کے دین کو بچانا. اگر حسین کے گھر کا ایک بیٹا چاہتا تو 22,000 کیا 22 لاکھ ہوتے، سب کو واصل جہنم کر کے واپس آ جاتا. لیکن نہیں، مقصد یہ نہیں تھا. مقصد تھا کیا تھا؟ مقصد اس بات کا تھا کہ آج ہم پاور والے ہیں، آج اللہ نے ہمیں اتنا پاور دیا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے یزیدیوں کو ختم کر سکتے ہیں. ہم ان 22,000 کو ہمارے گھر کا ایک بیٹا جا کے ختم کر سکتا. لیکن کل جب تخت پر کوئی دوسرا پلید بیٹھے گا، کسی دوسرے کے ہاتھ میں بادشاہت آئے گی، اور اس نے میرے آقا مصطفیٰ کریم کو اگر لائے ہوئے دین کو، شریعت کو بدلنے کی کوشش کی، پھر اسے کون بچائے گا؟ آج ہم ایسی مثال قائم کریں گے کہ صبح قیامت تک اس مذہب اسلام میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی کرنے کی سوچ بھی نہ سکے.
یہی نتیجہ ہے میرے بھائیوں کہ 1400 برس پہلے جو شریعت، جو دین میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا، آج وہ ہمارے درمیان ویسے ہی موجود ہے۔ یہ صدقہ ہے امام حسین کی شہادت۔ ورنہ امام حسین اگر چاہتے یزیدیوں کو کتنی دیر لگتی ہے؟ کون حسین؟ وہ حسین جن کے گھر حضرت جبرائیل حاضر ہو تو اجازت دیں۔ ذرا غور کرو، وہ حسین اگر واقعہ سنانے کا وقت ہوتا میرے بھائی، یا کوئی ایک سے حضرت امام علی مقام کی شجاعت، بہادری کی ان کی مثالیں موجود ہیں، لیکن امام حسین کو وہاں جنگ نہیں کرنا، بلکہ اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت کرنا، مذہب اسلام کو بچانا تھا۔ تبھی تو میرے آقا امام حسین جب حضرت علی اصغر کے لاشے کو ہاتھ میں لیے ہیں نا، حضرت امام حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور عرض کی کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آج اگر آپ بھی ہوتے یہ منظر دیکھتے، اس لیے کہ آپ نے جب اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی تو اپنی آنکھوں کو پٹی سے باندھ دیا تھا۔ آج حسین اسی کرب و بلا کی دھرتی پر اپنے بیٹے کو کھلی آنکھوں سے قربان ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے ان کی شجاعت، یہ ہے ان کی بہادری کے قصے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے علی اصغر کے لاشے کو ہاتھ میں لیے تھے نا، تو ایک چاہنے والے نے، ایک مرید نے آواز دی تھی، اے حسین، اے امام، آپ کا مرید سخت پریشانی میں، مصیبت میں ہے، اس کی کشتی بھور میں پھنس گئی ہے، میری مدد کے لیے آئیے۔ حضرت امام حسین نے وہیں کرب و بلا کی دھرتی سے اپنا ایک سیدھا ہاتھ بڑھا کے اس کی کشتی کو پار لگایا۔ جب اس نے اس ہاتھ کو دیکھا، پکڑ لیا اور عرض کی کہ حضور، ہاتھ تو آپ نے دکھا دیا، مدد تو آپ نے کر دی، اپنا چہرہ بھی مجھے دکھا دی۔ جیسے ہی امام حسین اس کے سامنے ظاہر ہوئے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، لباس پہ خون کے چھینٹے ہیں، تڑپ گیا، پیروں سے لپٹ گیا، عرض کی کہ حضور آپ کی یہ حالت؟ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت یزیدیوں سے جنگ کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا ہے، تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا، اس لیے میں تیری مدد کے لیے آیا۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ میرے بھائیوں، آج ہم حسین کی محبت میں نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں جو یزیدیوں نے کیا تھا۔ بس اشارتاً کنایتاً سمجھیے، اس لفظ میں بہت کچھ چھپا ہوا جو میں نے آپ سے کہہ دیا، اسے جا کے غور کیجیے گا، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے گا کہ ہم حسینی ہیں یا صرف ڈھونگ رکھتے ہیں حسینیت۔ آج ہم حسین کی محبت میں کیا کر جاتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں جو یزیدیوں نے کیا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، 3 دن تک اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ان کے لاشیں کرب و بلا کی دھرتی پہ یوں ہی پڑے رہے۔ یزیدیوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ان کے فوجی تھے جو قتل ہوئے تھے، مرے تھے، جو جہنم واصل ہوئے تھے، انہیں تو گڈھا کھود کے دفن کر دیا تھا، لیکن نبی کے خاندان والوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور کیا کر رہے تھے یزیدی؟ شراب پی رہے تھے، جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور وہ کر رہے تھے جو آج ہم حسینی مل کے کرتے ہیں، یعنی ڈھول بجا رہے تھے۔ کس بات کا؟ اس لیے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو شہید کر دیا، اب یزید کے دربار میں ہم انعام سے نوازے جائیں گے، ہمیں انعام ملے گا، اکرام ملے گا، شہرت ملے گی، گورنری ملے گی، ہمیں بہت روپیہ پیسہ ملے گا۔ اس خوشی میں شراب پی پی کے ڈھول بجا رہے تھے، اعلان کر رہے تھے۔ اور ادھر خیمہ حسین میں خدا کی قسم بیمار عابد کچھ مسکرات غشی کے عالم میں ہوش آتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، صبر کرتے ادھر یزیدی ڈھول بجا رہے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں محرم میں حسین کے نام پہ؟ اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے۔ یزیدی کیا کر رہے تھے؟ ڈھول بجا رہے تھے۔ یزیدی کیا کر رہے تھے؟ شراب پی رہے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا اپنی زندگیوں پہ، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکیے گا، دیکھیے گا کہ ہم سچے حسینی ہیں بھی کہ نہیں۔ یزیدی کیا کر رہے تھے شہادت حسین کے بعد؟ شراب پی رہے تھے۔
شراب پی رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ ڈھول بجا رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ ناچ رہے تھے، جشن منا رہے تھے۔ خیمہ حسین میں صبر کیا جا رہا تھا، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے تھے، تلاوت قرآن کی جا رہی تھی، ان مبارک لاشوں کے چہروں کی زیارتیں ہو رہی تھیں، سیدانیاں اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے ڈھکے ہوئی تھی۔ حضرت بیمار عابد جب ہوش آتا، اللہ کا شکر ادا کرتے، صبر کرتے، نماز پڑھتے، ادھر یزید شراب پیتے، جشن مناتے، ڈھول بجاتے۔ بس ہمیں یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سچے حسینی ہیں بھی کہ نہیں، اس لیے کہ جو یزیدیوں نے کیا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم کر رہے ہیں اور پھر اپنے ناپاک منہ سے حسین حسین کا نام لے رہے ہیں۔ ہمیں وہ چاہیے جو حسین کے گھر والوں نے کیا تھا، ہمیں اس سے بچنا ہے جو یزیدیوں نے کیا تھا، اس لیے کہ انہی سب چیزوں کو مٹانے کے لیے حسین نے اپنے 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کے بیٹے کو قربان کیا تھا کربلا کے اندر۔ مولانا نے واقعہ بیان کیا، ہم شبیہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، خدا کا قسم مجھے بھی کچھ یاد آیا کہ جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے مکہ مکرمہ اور تمام ارکان پورے کرنے کے بعد جب روضے رسول پہ جاتے تھے جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے، جنت کا پروانہ لینے کے لیے، سند لینے کے لیے، اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت۔ پورے حج ادا کرنے کے بعد جب ٹکٹ لینے کے لیے مدینہ شریف جاتے تھے تو وہاں صحابہ سے پوچھتے تھے کیسے تھے میرے آقا، میں نے تو دیکھا نہیں، کیسے تھے میرے آقا، کیسے تھے میرے آقا؟ تو صحابہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں آقا کو دیکھنا ہو تو حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھو، حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھو۔ یہ تھے حضرت علی اکبر، کیسے کیسے نفوس قدسیہ اس کربلا کی دھرتی پہ اپنی جانوں کو قربان کر کے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے بھائی کہ اور ایک پیغام دے دیں ہمیں اور آپ کو اور صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر امتی کو کہ اگر مذہب اسلام میں کوئی برا وقت آئے، مذہب اسلام میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے، شریعت کو بدلنا چاہے، تو اگر ضرورت پڑے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دینا، اسلام کے پرچم کو جھکنے مت دینا۔ ضرورت پڑے تو اپنے بھائیوں کو لٹوا دینا، کٹا دینا۔ کون بھائی؟ حضرت عباس جیسا بھائی خدا کا۔ غور کرو مسلمانوں، حسین ابن علی کی محبت، طاقت، ان کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں کیا ہے؟ جو اس وقت کے موجود لوگ تھے خصوصیت کے ساتھ، ذرا غور کرنا ایک بات پہ کہ حسین ابن علی جسے دیکھو وہ قدموں پہ اپنی جان دینے کو قربان ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بابا جان، چچا جان، بھائی جان، مامو جان یزید کی بات مان لیجیے، بیعت کر لیجیے، تقیہ کر لیجیے، اس ٹائم تو تقیہ کر لیجیے، وقتی بیعت کر لیجیے، خلیفہ مان لیجیے، مدینہ شریف پہنچیں گے توڑ دیجیے گا اس کی، مخالفت کیجیے گا، نہیں، ہر ایک کو شوق تھا، ذوق تھا حسین ابن علی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت علی عباس کی جب شہادت ہوئی ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، تو حضرت عباس کو جب میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اپنے زانوں پہ لیا، حضرت عباس کی آنکھ میں برچھی لگ چکی تھی، پورا خون سے چہرہ تر۔ حضرت عباس کو جب حضرت امام نے پکارا کہ بھائی عباس، جیسے ہی حضرت امام حسین کی آواز کو سنا، حضرت عباس ویسے بھی تڑپ رہے تھے، شہادت کا جام پی چکے تھے۔ اپنے بھائی حسین سے عرض کرتے ہیں بھائی میری آنکھوں سے تھوڑا سا خون پوچھ دو، میری آنکھوں کو صاف کر دو تاکہ میں آخری وقت تمہارے چہرے کا دیدار کروں۔ یہ حسین کی محبت، یہ حسین کی محبت کہ اس وقت کے جو ان کے دیکھا ہوگا عموماً آپ کو، آپ کتنے بڑے پیر ہوں، کتنے بڑے مولانا ہوں، کتنے بڑے علامہ ہوں، آپ کی باہر تو بہت عزت ہوگی لیکن گھر میں کوئی اتنی عزت نہیں کرتا۔ حسین کی عزت دیکھو، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ عباس جیسا بھائی خدا کی قسم کہتا میرے بھائی ذرا سے میری آنکھوں پر سے خون پوچھ دو، میری آنکھوں کو صاف کر دو تاکہ آخری وقت تمہارے چہرے کی زیارت کروں۔ یہ حسین کی محبت۔
ہمارے دلوں میں حسین کی محبت ایسی ہے کہ ہم حسین کے نام پہ آئے، ڈھول بجوایا، تماشا کیا، محفل میں تھوڑی دیر آئے بیٹھے، پھر اس کے بعد نمازوں سے ہم دور، قرآن سے ہم دور، ماں باپ کو ہم ستا رہے ہیں، پڑوسی کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہی حسین کی محبت نہیں۔ حسین سے اگر سچی محبت ہے تو ہمیں یزیدیوں سے اور ان کی حرکتوں سے دور رہنا ہوگا۔ حسین سے سچی محبت ہے تو ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا، قرآن کی آواز ہمارے گھر سے نکلنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہمارے گھروں میں گونجنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا۔ صرف واقعہ سننے میں بہت مزہ آتا، کاش ہمیں سچا حسینی بنائے اور حسین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ حسین نے تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا، کاش ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں۔ حسین نے تیروں کی اور تلواروں کی چھاؤں میں سجدہ ادا کیا تھا، کاش ہم اپنی مسجدوں میں اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، سجدہ ادا کر لیں۔ میرے بھائیوں، حسین سے اگر سچی محبت ہے، قرآن سے محبت کرو، نماز سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے پڑوسی سے محبت کرو، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ کون سا مذہب اعلیٰ حضرت؟ وہی والا مسلک اعلیٰ حضرت جس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے، اگر اور موقع ملے تو اسے پڑھ لینا، محرم کے تعلق سے، وہ والا مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم ڈنڈورا پیتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا اور اس کے بعد جو چیز ممانعت ہے، مناتی ہے اعلیٰ حضرت میں، ہم اسے بھی کرتے رہے۔ نہیں میرے بھائی، سچے مسلک اعلیٰ حضرت والے بنو۔ ایسے ہی نہیں دنیا اعلیٰ حضرت سرکار کی دیوانی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کے لیے ہر موڑ پہ، ہر پوائنٹ پہ لکھ کے گئے ہیں کہ اگر ہم کبھی کسی مصیبت میں پڑیں تو اعلیٰ حضرت کی فلاں رسالے کو، فلاں فتاوے کو پڑھ لیں، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ مومن کے جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سچے مسلک اعلیٰ حضرت والے بنو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں ہم سنی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ محفل کے آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔